السلام علیکم ویورز، میں میاں قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میاں قمر۔ کیسے ہیں سب میرے ویورز؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں اپنے چینل پر جو سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں اس کا ہماری زندگی میں اشد ضرورت ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں اپنے چینل پر کون سا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں، تو ویورز اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسط روز آپ کو مل سکے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے، سننے سے، سیکھنے سے آپ کے دل میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ میں آپ ویورز کو اپنا گواہ بناتے ہوئے اس سلسلے میں جو بھی پڑھوں گا اور آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے گا۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں میرے چینل کا سب سے انمول اور پیارا سلسلہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم با قدم۔ قسط نمبر 1۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے تذکرہ سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سرزمین عرب اور عرب قوم اور اس دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان، مغرب میں بحیرہ قلزم ہے۔ تین اطراف سے پانی میں گھرے ہوئے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی طور پر اس ملک کا اکثر حصہ ریگستانوں اور غیر آباد بے آب و گیا وادیوں پر مشتمل ہے، جبکہ چند علاقے اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ طبعی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و شاداب وادیاں ہیں جہاں پھل اور سبزیاں بکثرت پیدا ہوتی ہیں۔ قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا۔ اس نے آبپاشی کے لیے بہت سے بند یعنی ڈیم بنائے، جس میں مارب نام کا مشہور بند بھی تھا۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا تھا اور ایک عظیم سیلاب آیا جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ حجاز یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے نور ہدایت کے چشمہ فروزاں کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس خطے کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے جو بے آب و گیاہ وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا اہم شہر یثرب ہے جو بعد میں مدینۃ النبی کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے جو اپنے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں اور سایہ دار تخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کے ریگستان میں جنت ارضی کی مثل ہے۔ حجاز میں بدر، احد، بئر معونہ، حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں بھی موجود ہیں۔ نجد ملک عرب کا ایک اہم حصہ نجد ہے جو حجاز کے مشرق میں اور جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت الریاض واقع ہے۔ حضرموت یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے۔ بظاہر ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں ظفار اور شیبان نامی 2 شہر تھے۔ مشرقی ساحلی علاقے عرب امارات، ان میں عمان، الاحسا اور بحرین کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں سے پرانے زمانے میں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ وادی سینا حجاز کے شمال مشرق میں خلیج سویز اور خلیج ایلا کے درمیان وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں قوم موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک سحر انوردی کرتی رہی۔ طور سینا بھی یہیں واقع ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئیں۔
نوٹ: ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اصل ملک عرب میں آج کے سعودی عرب، یمن، بحرین، عمان کا علاقہ شامل تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کو ایک کثیر تعداد میں وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئے اور نتیجتاً یہ ملک بھی عربی رنگ میں ڈھل گئے، لیکن اصل عرب علاقہ وہی ہے جو موجودہ سعودیہ، بحرین، عمان اور یمن کے علاقے پر مشتمل ہے، اور اس جزیرہ نما کی شکل نقشہ میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا؟ لفظ عرب عربہ سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ اس ملک کا بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جاتا ہے۔ اس دور میں عرب کی ایک مشہور ہستی کا نام تھا قصا بن کلاب۔ ایک روایت کے مطابق قصا بن کلاب کا لقب قریش تھا، جس کی وجہ سے ان کی آل اولاد کو قریش کہا جانے لگا، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق قصا بن کلاب سے 6 پشت پہلے بنی اسماعیل میں قہر بن مالک ایک بزرگ تھے جن کا لقب قریش تھا۔ قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب مکہ میں قریش کے پیشوا تھے۔ انہوں نے مکہ کو خزاع کے تسلط سے آزاد کرایا اور قریش کو ذلت کے بعد شرافت بخشی۔ کنواں کھودنا، بیت اللہ کے زائرین کو خدمت رسانی اور کعبہ کی تعمیر نو ان کی نمایاں خدمات ہیں۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصا بن کلاب اور ان کی اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی عزت و سعادت حاصل ہو گئی تھی، اور پھر اس قریش آل قصا بن کلاب نے خود کو اس کے قابل ثابت بھی کیا۔ قصا بن کلاب نے نہ صرف خانہ کعبہ کے انتظام کا بندوبست کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کا روپ دے کر 6 مختلف شعبے قائم کیے اور انہیں قابل لوگوں میں تقسیم کیا، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا، اور یہی نظام بعث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلایا گیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم و شقایہ حاجیوں کو پانی پلانے کا کام، امارت البیت، حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا، احترام و حرم کا خیال رکھنا اور افاضہ حج کی قیادت کرنا کی خدمت سونپی گئی، جو ان کے بعد بنو ہاشم کے خاندان میں نسل در نسل چلتی رہی۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف قصا بن کلاب کے پوتے تھے، نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ انہوں نے شاہ حبشہ اور کیسر روم سے بھی اپنی سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، جبکہ مختلف قبائل عرب سے بھی معاہدات کر لیے۔ اس طریقہ کار کارناموں کی وجہ سے قریش کی باقی قبائل میں بنو ہاشم کو ایک خصوصی عزت و احترام کا مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برداری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں آیا۔ لشکر قریش کا سپہ سالار بنو امیہ سے ہی ہوتا تھا، چنانچہ حرب جو حضرت ہاشم کے بھتیجے امیہ کے بیٹے تھے، ان کو اور ان کے بیٹے حضرت ابو سفیان کو اسی وجہ سے قریش کے لشکر کی قیادت سونپی جاتی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو تیم بن مرہ کو اشناس یعنی دیوانیوں، فوجداری، عدالت، دیت و جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے علاوہ شعبہ سفارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو عدی کے حصے میں آیا۔ ان کا کام دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، معاہدات اور سفارت کاری تھا۔ بنو مخزوم جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، ان کے حصے میں قبا و آنا کا شعبہ آیا۔ ان کا کام قومی ضروریات کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنا اور فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی تھا۔ قریش کے گھڑ سوار دستے کا کمانڈر بھی اسی قبیلے سے ہوتا تھا۔ اپنا وقت آنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدتوں شاہ سوار دستوں کی کمان نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالی۔ اسی طرح باقی 5 شعبوں کی ذمہ داری مختلف قبائل قریش کے حوالے کر دی گئی۔